معزز سامعین، سچا خواب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب برا خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے، اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفع شیطان 3 بار تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے، اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ معزز سامعین، اگر کسی شخص کو برے خواب آتے ہوں تو وہ کیا کرے؟ اس حوالے سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھف کر کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خواب کی تعبیر کس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے اس بات کا استحباب ہوتا ہے کہ امام مسجد نماز صبح کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوا کرے اور ان کے خواب سن کر تعبیر بتائے، کیونکہ شروع دن میں انسان ذہنی طور پر سکون میں ہوتا ہے، اس کے بعد فکر معاش اس کا ذہن پریشان کر دیتی ہے۔ معزز سامعین، شیطان خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر کے انسانوں کو دھوکہ دے اور انہیں گمراہ کرے۔ معزز سامعین، شیطان خواب میں کون کون سی شکل بن کر نہیں آ سکتا؟ حضرت امام جابر مغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمام خوابوں میں خواہ مخواہ دخل دیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں، فرشتوں، آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کی مانند شکل اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت حاصل ہوتی تو وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی مانند بنا کر ظاہر کر سکتا تو تمام مخلوقات کے درمیان فتنہ اور گمراہی پھیلا دیتا، کیونکہ اس طرح کبھی تو وہ اپنے آپ کو خدا کی صورت میں ظاہر کرتا اور صاحب خواب کو کہتا کہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے ہیں اور تجھ کو بخش دیا ہے، اور کئی ایک ایسی باتیں کہتا جن سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر دیتا۔ معزز سامعین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے پنکھا جھل کر مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ امام بخاری علیہ رحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتوں کو دور کریں گے۔ اس تعبیر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث صحیحہ جمع کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ آپ نے گھر والوں کو خواب سنایا تو گھر والے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے صرف چند دن باقی ہیں۔ اس خواب کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، جس کے چند دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ خواب کچھ ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ مثلا خواب میں دودھ دیکھنے کی تعبیر علم ہے، پاخانہ دیکھنے کی تعبیر دولت ہے، آگ دیکھنے کی تعبیر غم ہے، اپنے آپ کو مردہ دیکھنے کی تعبیر درازی عمر ہے، اپنے آپ کو روتا دیکھنے کی تعبیر خوشیوں کا ملنا ہے، سانپ دیکھنے کی تعبیر دشمن ہے۔ پھر یہ کہ اگر بستر پر جاتے وقت سونے سے پہلے اس کا ذہن منتشر ہے تو اسے خواب میں لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے۔ اگر پیٹ میں تکلیف ہے اور سو گیا
تو مختلف خواب نظر آئیں گے۔ بخاری شریف کتاب الوحی حدیث نمبر 3 میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ نیند میں دکھائے گئے سچے خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے روشن صبح کی مثل اس کی تعبیر آ جاتی تھی، لہٰذا معلوم ہوا کہ ہمارے خواب اور انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب میں بہت فرق ہے، ان کے خواب ہم جیسے نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، حضرت امام ابن سیرین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خواب وقت کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو خواب دیکھے کہ پل یا راستے پر بیٹھا ہے، اس کو اس کے کام میں تھوڑا نفع ہوگا، اور اگر یہی خواب دن کو دیکھے تو وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا۔ اگر رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ مرغ نے کتے کو پکڑا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کسی نادان سے واسطہ پڑے گا، اور اگر یہی خواب دن کو دیکھے تو بیمار ہوگا۔ معزز سامعین، خوابوں کے متعلق آپ کے سامنے مختصر بیان کیا تاکہ کچھ معلومات آپ تک پہنچ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔